بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس زمین پہ حضرت آدم علیہ السلام کے تقریباً 1 سال بعد اللہ نے عراق کی زمین رافنین کا انتخاب کیا اور وہاں اپنے بندے یشکر بن لامک کو نبی بنا کر بھیجا، جن کو مختلف القاب سے آج بھی زمانہ یاد کرتا ہے۔ کوئی اللہ کے اس نبی کو عبد الغفار کہتا ہے، تو کوئی عبد الجبار، تو کوئی الیاس، تو کوئی کشتی والا نبی، تو کوئی حضرت نوح نجی اللہ کہہ کے بلاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام کے پرپوتے ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام کے 10ویں پشت میں سے ہیں، اور وہ قوم دنیا کی بدترین قوم تھی۔ وہاں ظلم کرنا، نفسانی خواہشات پر فخر کرنا، بتوں اور شیطانوں کی پوجا کرنا عام تھا۔ اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام بچپن سے ہی ان کو بار بار سمجھاتے رہے کہ اس کائنات کا مالک ایک اللہ ہے جس نے ہر ایک چیز کو پیدا کیا۔ نوح علیہ السلام جیسے جیسے دین کی تبلیغ کرتے تھے تو ان کی قوم ان کو اتنے پتھر مارتی تھی کہ وہ پتھروں میں ڈھک جاتے تھے۔ تاریخ نے لکھا تقریباً 950 سال تک آپ تبلیغ کرتے رہے، بار بار پتھر کھاتے رہے، لیکن افسوس سوائے چند غریب اور مساکین کے علاوہ کوئی بھی آپ پر ایمان نہ لایا۔ آپ اپنی امت کے لیے اتنا روئے، اتنا گریہ کیا کہ آپ کا نام نوح پڑ گیا۔ بس اتنے میں اللہ اپنے نبی پر وحی کرتا ہے کہ اے نوح، اب یہ تیری قوم ہدایت نہیں پائے گی۔ نوح علیہ السلام رو رو کے اللہ کے دربار میں فریاد کرتے کہ اے اللہ، یہ انسان ظلم کرنے کو مذاق سمجھتے ہیں، یہ دوسرے کا خیال کرنے کو مدد کرنے کو بزدلی سمجھتے ہیں، یہ تیری عبادت سے منہ موڑتے ہیں۔ اے اللہ، اس میری قوم کو نیست و نابود فرما۔ جیسے ہی نوح نے یہ بددعا کی تو اللہ نے یہ پیغام بھجوایا، اے نوح، تو ایک کشتی تیار کر، عنقریب تیری یہ ظالم قوم نیست و نابود ہو جائے گی۔ بس اللہ وحی کے ذریعے اپنے نبی کو بتاتے گئے۔ اللہ کے نبی نوح علیہ السلام وہ کشتی بناتے گئے۔ جیسے کہ نوح علیہ السلام ایک پہاڑ پہ رہتے تھے تو نہ وہاں سمندر تھا، نہ دریا، نہ درخت تھے۔ بالآخر اللہ کے نبی نوح نے درخت لگائے اور اس کی لکڑی سے کشتی کو بنانا شروع کیا۔ آپ لکڑی سے بڑے بڑے تختے بناتے رہے اور پھر لوہا لاتے، اس سے کیل بناتے، تختوں کو چھوڑ کر اس میں کیل ٹھوکتے۔ تاریخ نے لکھا تقریباً 100 سال تک آپ وہ کشتی بناتے رہے اور آپ کی قوم روز آپ کے پاس آتی اور آپ کی توہین کرتی، آپ کو پاگل کہتی کہ نہ تو یہاں دریا ہے نہ سمندر، پھر بھی یہ پاگل کشتی بنا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نوح علیہ السلام آسمان کو دیکھ کر صبر کرتے اور اللہ کے حکم کو تسلیم کرتے۔ اس کشتی کا طول 300 گز اور اونچائی 10 گز اور عرض 50 گز تھا۔ ایک روایت کے مطابق اس کا طول 1 کلومیٹر سے زیادہ تھا۔ یہ کشتی عام کشتیوں کی طرح نہیں، بلکہ جس طریقے سے اس کشتی کو نیچے سے بند کیا گیا تھا ویسے ہی اوپر سے بھی بند کیا گیا تھا تاکہ بارش کا پانی بھی کشتی میں داخل نہ ہو سکے۔ اس کشتی میں الگ الگ 3 درجے بنائے گئے۔ نچلا درجہ جانوروں کے لیے تھا، بیچ کا طبقہ انسانوں کے لیے تھا اور اوپر والا حصہ پرندوں کے لیے تھا۔ ہر درجے میں ایک دروازہ تھا۔ بس جب کشتی تیار ہو گئی تو اللہ نے فرمایا، اے نوح، اس زمین پہ مختلف جانوروں اور پرندوں کے جوڑوں کو اس کشتی میں سوار کرو تاکہ اب مخلوقات کی نسل باقی رہ سکے۔ حضرت نوح نے یہ مختلف پرندوں اور جانوروں اور ہر وہ چیز
جس میں زندگی کے آثار ہیں، تو ان کو اس کشتی میں سوار کرنا شروع کر دیا۔ آپ انسانوں کی محبت تمام کرنے کے لیے کہنے لگے کہ آؤ، یہ کشتی نجات کی کشتی ہے، جو بھی اس کشتی میں آئے گا وہ اللہ کی امان میں ہوگا۔ وہ پوری قوم ہنستی رہی۔ تاریخ نے لکھا، آپ کے ساتھ تھوڑے سے ہی لوگ تھے جن کی تعداد بعض کتابوں میں 80 بتائی گئی ہے، جن میں آپ کے 3 فرزند حام، سام، یافس اور ان کی بیویاں بھی موجود تھیں۔ اللہ نے اپنے نبی نوح سے کہا کہ عنقریب تندور نکلے گا جو پوری قوم کو ڈبائے گا۔ اس بات کو سن کے قوم نوح ہنس رہی تھی کہ اتنی دیر میں تندور سے پانی ابلنے لگا۔ لوگ اس پانی کو دیکھنے کے لیے دور دور سے آتے اور ہنستے، لیکن کچھ ہی دیر بعد ان کی ہنسی خاموش ہونے لگی، کیونکہ وہ پانی اتنا بڑھتا گیا کہ ان کے تمام گھر ڈوب گئے اور اوپر سے بارش بھی برس رہی تھی۔ وہ کافر یہ سمجھ رہے تھے یہ طوفان کچھ دیر کا ہے، اور وہ اونچے اونچے پہاڑ کی طرف جانے لگے۔ ان کافروں میں اللہ کے نبی نوح کا بیٹا کنعان بھی شامل تھا۔ جیسے ہی آپ نے دیکھا کہ آپ کے بیٹے کنعان بھی ان کافروں کے ساتھ پہاڑ پر چڑھ رہے ہیں، آپ نے دور سے آواز لگائی کہ اے کنعان، اس نجات کی کشتی میں آ جاؤ۔ کنعان اور اس کی ماں بولی کہ ہم تھوڑی ہی دیر میں پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچ جائیں گے اور پانی وہاں تک تھوڑی آئے گا۔ بس وہ پانی اتنا بڑھتا گیا کہ کہیں بھی نہ کوئی پہاڑ نظر آ رہا تھا، نہ کوئی درخت نظر آ رہا تھا۔ بس وہی بچے جو اللہ کے نبی نوح کی کشتی میں بچے۔ اس وقت پانی زمین سے 10,000 گز بلند تھا۔ مسلسل پانی بڑھتا رہا، چڑھتا رہا۔ 40 دن بعد پانی کا بڑھنا ختم ہو گیا، بارش بھی ختم ہو گئی، لیکن چاروں طرف صرف پانی ہی پانی تھا۔ تقریباً 5 ماہ تک کشتی پانی میں ہی طواف کرتی رہی، کسی جگہ پہ نہ ٹھہری۔ بالآخر دریائے دجلہ میں مشرقی سمت میں ایک پہاڑی جس کو جوتی کہتے ہیں، اس چوٹی کی اونچائی تقریباً 3000 فٹ ساحل سمندر ہے۔ کشتی نوح اس چوٹی کو لگ کے ٹھہر گئی۔ یہ تاریخ 10 محرم جمعہ کا دن تھا۔ بس اللہ کے نبی نوح نے کبوتر کو بھیجا کہ دیکھ زمین پر پانی خشک ہو رہا ہے یا نہیں۔ کبوتر گیا اور زیتون کی ٹہنی اٹھا لایا۔ اللہ کے نبی نوح نے اللہ کا شکر کیا، اور یوں رفتہ رفتہ پانی ختم ہوتا گیا، اور یوں آپ اور آپ کی جماعت تقریباً 5 ماہ تک جوتی پہاڑ پر ٹھہری۔ آپ نے تمام پرندوں اور جانوروں کو آزاد کیا۔ اس پہاڑی پر اللہ کا شکر کرتے رہے، اللہ کا ذکر کرتے رہے، دنیا کو پھر سے آباد کرنے کی سوچ میں رہے۔ تاریخ نے لکھا، آپ کے ایک بیٹے سام سے عربی نسل چلی، دوسرے بیٹے حام جن سے سوڈانی نسل چلی، اور تیسرے بیٹے یافت جن سے ترکی نسل چلی، اور یوں آپ اور آپ کی اولاد نے دنیا کو پھر سے آباد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ تقریباً طوفان کے 60 سال بعد اللہ کے نبی نوح علیہ السلام اس فانی جہاں سے دارالبقا کی طرف کوچ کر گئے۔ اللہ نے فرمایا، ہم کشتی نوح کو آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا نشان ٹھہرائیں گے۔ یہ کشتی بالکل ویسی ہی ہے جیسے اللہ کے نبی نوح نجی اللہ نے بنائی تھی۔ سلام ہو انسانوں کی نسل کو پھر سے زندگی دینے والے اللہ کے نبی نوح نجی اللہ علیہ السلام پر۔